بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء من لحوم الابل عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حزير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاط هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغزة وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاط فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حزير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال اسحاق اصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وضوء من لحوم الابل اونٹ کے گوشت سے وضو کا بیان۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ کچا گوشت ہو یا پکایا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ فی نفسی ہی اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ کے نزدیک ہے۔ باقی ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک ناقض نہیں ہے۔ جو حکم بکری اور گائے وغیرہ کے گوشت کا ہے وہی اونٹ کے گوشت کا بھی ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث شریف حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، اور وہ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اونٹ اور بکری کے گوشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا ہے۔ جب اونٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو وضو کے لیے آپ نے حکم صادر فرمایا، اور بکری کے گوشت کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرق کر دیا اور فرمایا کہ اس میں وضو نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف جو امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا مستدل ہے، اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ منہ دھونا، اور یہ آداب کھانے کے آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو آداب طعام سے اس کا متعلق ہے، یہ آداب صلاۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ جو وضو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ وضو سے وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ اور منہ دھونا ہے، اس کو بھی وضو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ من شرب اللبن فیمزمز فإن له دسنا۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ جو آدمی دودھ پیے، جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ کلی کر لے، اس لیے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، دسنا۔ یہ حدیث شریف بھی کتاب الاطعمہ سے متعلق ہے، یعنی یہاں پر بھی جو فرمایا گیا ہے یہ بھی اطعمہ کے آداب سے، یعنی آداب الطعام سے یہ حدیث شریف متعلق ہے، یعنی دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہیے، چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ غذا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم غذا کی وہ ہے کہ جس کے کھانے سے، جس کے استعمال کرنے سے منہ چکنا ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی چکنا ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم غذا کی وہ ہے کہ جس میں منہ چکنا ہوتا ہے
لیکن ہاتھ چکنا ہوا نہیں، اس لیے کہ اس میں ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے، اس میں ہاتھ لگایا نہیں جاتا ہے۔ تیسری قسم کی غذا وہ ہے کہ ہاتھ اور منہ دونوں چکنے ہو جاتے ہیں لیکن خفیف طور پر، ہلکے انداز میں۔ پہلی قسم یہ تھی کہ ذرا شدت کے ساتھ اس میں چکناہٹ آ جاتی ہے، مگر یہ قسم ایسی ہے کہ جس میں ہاتھ اور منہ دونوں چکنے ہوتے ہیں مگر خفیف طریقے سے، بہت ہی ہلکے درجے میں۔ وضو من لحوم الابل، یہ اول قسم سے متعلق ہے، کیونکہ جو پہلی قسم گزری ہے کہ جس میں ہاتھ اور منہ شدید قسم سے جو ہے چکناہٹ اس میں آ جاتی ہے، تو وضو من لحوم الابل یہ اول قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ دودھ پینے والی حدیث جس کا ابھی بیان ہوا کہ من شرب اللبن فیمزمز فإن له دسما، یہ دوسری قسم سے متعلق ہے اور دوسری قسم سے یہ حدیث تعلق رکھتی ہے۔ اور وضو مما غیرت النار یہ تیسری قسم سے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں اونٹ اور بکری کے گوشت میں چکناہٹ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مسالہ ڈال کر کھاتے ہیں۔ عام طور سے ہمارا جو استعمال ہوتا ہے مسالہ ڈال کر کے ہی استعمال ہوتا ہے، مگر یہ عرب میں یہ دستور نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو اس سے ہم لوگ خاص انداز کچھ کر نہیں سکیں گے۔ فرق اس وقت ہوگا جب کہ صرف گوشت کھایا جائے، چونکہ مسالہ اس میں مسالے کی آمیزش ہوتی ہے، اس لیے پتہ چلانا بہت دشوار ہے کہ اونٹ گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے بکری کے اور غیر اونٹ کے گوشت کے مقابلے میں۔ بعض نے کچھ جواب دوسرے طریقے سے دیا ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ سے اس کا جواب دیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ناسخ منسوخ کا مدار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کان آخر الامرین ترک الوضوء مما غیرت النار پر ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس قول کا مطلب وہ نہیں جو بظاہر جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ ان کا قول ایک طویل حدیث کا اختصار ہے، جیسا کہ پچھلے اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے، اور خود امام ابو داؤد نے اپنی صحیح اور اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں اس کے متعلق فرمایا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہذا اختصار من الحدیث الاول، جیسا کہ یہ حدیث اول کا اختصار ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وضو میں، یعنی جو یہاں وضو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ لحوم الابل سے جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وضو لغوی ہے، وضو شرعی نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔